بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سوال ہے، نماز کے دوران سجدے میں آنکھیں بند کرنے سے کیا ہوتا ہے؟ جواب ہے، نماز کے دوران سجدے میں آنکھیں کھلی رکھنا ضروری ہے کیونکہ نماز کے دوران سجدے کی جگہ پر دیکھنا ضروری ہے۔ سوال ہے، ان پرندوں کے نام بتائیے جو ذبح ہونے کے بعد زندہ ہو گئے۔ جواب ہے، کبوتر، مرغا، گدا اور مور۔ انہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ذبح کیا تھا اور پھر یہ اللہ پاک کے حکم سے دوبارہ زندہ کیے گئے۔ سوال ہے، بتائیے اسلام میں یتیموں کی پرورش کا کیا مقام ہے؟ جواب ہے، بہت بلند مقام ہے۔ میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا جنت میں اس طرح ہوں گے جیسے دو انگلیاں اور آپ نے اپنی شہادت کی انگلی اور درمیانی انگلی کو اکٹھا کیا۔ سوال ہے، کیا آپ جانتے ہیں کس جانور کا گھر میں آنا خوش قسمتی کی علامت ہے؟ جواب ہے، چڑیا کا آنا۔ سوال ہے، بتائیے کون سا عمل کرنے سے انسان پر اللہ تعالیٰ کی رحمت آتی ہے؟ جواب ہے، غریب لوگوں کی مدد کرنا۔ سوال ہے، بتائیے کیا اسلام میں غیبت کرنا جائز ہے؟ جواب ہے، غیبت کرنا حرام ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور نہ ہی غیبت کرو۔ کیا تم میں سے کوئی یہ پسند کرے گا کہ وہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے؟ سوال ہے، بتائیے کانوں کے اندر خارش ہونا کس بات کی علامت ہے؟ جواب ہے، یادداشت کم ہونے کی۔ سوال ہے، رات کو سونے سے پہلے آیت الکرسی پڑھنے کی کیا فضیلت ہے؟ جواب ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے رات کو سونے سے پہلے آیت الکرسی پڑھی، اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت فرماتا ہے۔ یہ آیت شیطان اور دیگر شر سے انسان کو محفوظ رکھتی ہے۔ آیت الکرسی کی تلاوت کرنے سے دعا کی قبولیت کا امکان بڑھ جاتا ہے۔ ایک مشہور حدیث میں آیا ہے کہ حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، کسی بھی شخص نے اگر رات کو سونے سے پہلے آیت الکرسی پڑھی تو وہ اللہ کی حفاظت میں رہتا ہے اور کوئی شیطان اس کے گھر میں داخل نہیں ہو پاتا۔ آیت الکرسی کی تلاوت رات کو سونے سے قبل نہ صرف روحانی فوائد فراہم کرتی ہے بلکہ جسمانی اور نفسیاتی سکون بھی دیتی ہے۔ یہ ایک سادہ مگر مؤثر عبادت ہے جسے ہر مسلمان اپنی روزمرہ زندگی میں شامل کر سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے اور آپ کی عبادات قبول فرمائے۔ سوال ہے، وہ اللہ پاک کے کون سے نبی ہے جو اپنی قبر میں جا کر خود لیٹے تھے؟ جواب ہے، حضرت ہارون علیہ السلام۔ سوال ہے، سب سے پہلے کس قوم پر اللہ کا عذاب ٹڈیوں کی صورت میں آیا؟ جواب ہے، قوم فرعون پر۔ سوال ہے، اللہ کے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام کس شہر میں پیدا ہوئے تھے؟ جواب ہے، شہر ار میں جو موجودہ عراق میں ہے۔ سوال ہے، کم از کم کتنی چاندی پر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے؟ جواب ہے، 52.5 تولہ چاندی۔ سوال ہے، کھانے میں اگر بال آ جائے تو کیا کریں؟ جواب ہے، اگر بال اتفاقاً آ گیا ہو اور کھانے کے بقیہ حصے میں کوئی مسئلہ نہ ہو تو بال کو نکال کر کھانے کو جاری رکھنا جا سکتا ہے۔ کھانے میں بال کا آ جانا کوئی حرام یا نجس چیز نہیں بناتا، اس لیے اسے ضائع کرنا ضروری نہیں جب تک کھانے سے کراہت محسوس نہ ہو۔ اگر آپ کو کھانے میں بال کی وجہ سے کراہت محسوس ہو رہی ہو یا آپ کا دل نہ مانے تو کھانے کو ترک کر دینا جائز ہے۔ اسلام میں صفائی اور پاکیزگی پر زور دیا گیا ہے اور اگر کسی چیز سے نفرت محسوس ہو تو کھانے کے دوران اپنے دل کو مطمئن رکھنا ضروری ہے۔ اسلام ہمیں صبر، نرمی اور صفائی کا درس دیتا ہے۔ کھانے میں بال آنے کی صورت میں جذباتی یا سخت رد عمل سے گریز کرنا بہتر ہے اور معاملے کو خوش اسلوبی سے حل کرنا چاہیے۔ سوال ہے، غزوہ احد میں مسلمانوں کے پاس کتنی تلواریں تھیں؟ جواب ہے، 9 تلواریں تھیں۔ سوال ہے، کون سا گناہ ہے جس کے مرتکب قیامت کے دن بدصورت اور بدمعاش ہوں گے؟
جواب ہے جھوٹ بولنا۔ سوال ہے قیامت کے دن کون سا عمل سب سے بھاری ہوگا؟ جواب ہے اخلاق۔ سوال ہے جسم کا کون سا حصہ میلا ہو تو شیطان انسان پر حاوی ہو جاتا ہے؟ جواب ہے اگر انسان کا کان میلا ہو تو شیطان انسان کے دماغ پر حاوی ہو جاتا ہے۔ سوال ہے وہ کون سی عبادت ہے جو ہر مسلمان کی قبول ہوتی ہے؟ جواب ہے درود پاک۔ سوال ہے بتائیے شرک اور کفر کے بعد سب سے بڑا گناہ کون سا ہے؟ جواب ہے بدعت۔ سوال ہے کیا واش روم جاتے ہوئے چپل پہننا ضروری ہے؟ جواب ہے جی ہاں، واش روم جاتے ہوئے چپل پہننا سنت نبوی اور حفظان صحت کے اصولوں کے مطابق مستحب اور پسندیدہ عمل ہے۔ باتھ روم یا واش روم ایسی جگہ ہے جہاں نجاست ہو سکتی ہے اور ننگے پاؤں جانے سے نجاست لگنے کا اندیشہ ہوتا ہے۔ اسلام میں طہارت اور صفائی کو بہت اہمیت دی گئی ہے اور چپل پہننا صفائی کا حصہ ہے تاکہ جسم اور کپڑے ناپاک ہونے سے محفوظ رہیں۔ احادیث میں واش روم میں داخل ہونے سے متعلق براہ راست چپل پہننے کی تاکید نہیں آئی، لیکن عمومی طور پر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صفائی اور حفاظت کا اہتمام فرماتے تھے۔ مسلمانوں کو بھی پاکیزگی کے اصولوں کی پیروی کرنی چاہیے۔ چپل پہن کر واش روم جانا سنت کا حصہ نہیں، لیکن یہ مستحب اور پسندیدہ عمل ہے کیونکہ یہ صفائی اور حفاظت کے اصولوں کے مطابق ہے، لہٰذا ہر ممکن کوشش کرنی چاہیے کہ واش روم جاتے ہوئے وقت چپل کا استعمال کیا جائے تاکہ نجاست اور بیماری سے بچا جا سکے۔ سوال ہے اس فرشتے کا نام کیا ہے جس کے 4 منہ ہیں؟ جواب ہے برق۔ سوال ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے جنتیوں پر سب سے اعلیٰ انعام کون سا ہوگا؟ جواب ہے دیدار الہی نصیب ہوگا۔ سوال ہے کیا آپ کو معلوم ہے وضو کے کتنے فرض ہیں؟ جواب ہے 4 فرض۔ سوال ہے کس سور میں مردہ کو دفن کرنا حرام ہے؟ جواب ہے جس کی نماز جنازہ نہ پڑھی ہو۔ سوال ہے قیامت کے دن اللہ کے دربار میں لوگوں کی پیشی کتنی مرتبہ ہوگی؟ جواب ہے 3 مرتبہ ہوگی۔ سوال ہے دجال کس قوم سے ہے؟ جواب ہے قوم یہود سے۔ سوال ہے کیا آپ کو معلوم ہے کہ اولاد آدم کی کون سی عادت شیطان کو بہت زیادہ پسند ہے؟ جواب ہے حضرت وہب بن منبع فرماتے ہیں کہ شیطان کو اولاد آدم میں سے وہ شخص سب سے زیادہ پسند ہے جو زیادہ سونے اور زیادہ کھانے والا ہو۔ سوال ہے کیا بدھ کے دن ناخن کاٹنا منع ہے؟ جواب ہے اسلام میں دنوں کے حوالے سے ناخن کاٹنے یا ذاتی صفائی کے کاموں پر کوئی خاص پابندی یا ممانعت نہیں ہے۔ بدھ کے دن ناخن کاٹنے کی ممانعت سے متعلق جو باتیں عوام میں مشہور ہیں ان کی کوئی بنیاد قرآن اور حدیث میں نہیں ملتی۔ یہ باتیں زیادہ تر معاشرتی روایات یا توہمات پر مبنی ہیں۔ اسلام میں صفائی کو نصف ایمان قرار دیا گیا ہے اور ناخن تراشنا سنت فطرت میں شامل ہے۔ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطابق 5 چیزیں فطرت میں شامل ہیں: ختنہ، زیر ناف بال صاف کرنا، ناخن کاٹنا، بغل کے بال صاف کرنا اور مونچھیں تراشنا۔ بدھ کے دن ناخن کاٹنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اسلام ہمیں توہمات سے بچنے اور اپنی زندگی قرآن و سنت کے مطابق گزارنے کی تلقین کرتا ہے، لہٰذا جب بھی آپ کو ضرورت ہو ناخن تراشنے میں کوئی قباحت نہیں، چاہے وہ بدھ کا دن ہو یا کوئی اور دن ہو۔ سوال ہے اللہ تعالیٰ ایک سال میں کتنی بلائیں نازل فرماتا ہے؟ جواب ہے اللہ تعالیٰ ایک سال میں 1,24,000 بلائیں نازل فرماتا ہے۔ سوال ہے مکہ میں سب سے پہلی مسجد کس نے بنائی تھی؟
جواب ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے۔ سوال ہے روزانہ کتنی مرتبہ آیت الکرسی پڑھنے والا کبھی بیمار نہیں ہوتا؟ جواب ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص ہر رات سونے سے پہلے آیت الکرسی پڑھے اللہ اس سے صبح تک حفاظت دے گا۔ اس طرح مختلف آیات میں کہا گیا ہے کہ اگر کوئی شخص روزانہ صبح اور شام آیت الکرسی پڑھے تو وہ اللہ کی حفاظت میں رہے گا اور بیماریوں سے محفوظ رہے گا۔ بہتر یہ ہے کہ روزانہ صبح اور شام آیت الکرسی پڑھیں تاکہ اللہ کی رحمت اور حفاظت حاصل ہو۔